بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا ہماری چل رہی ہے اور 22ویں پارے کا 8واں رکوع شروع ہو چکا ہے۔ آگے آگے تشریف لے آئیں، ذرا یہ دور دور نہ بیٹھا کریں، درس میں قریب بیٹھا کریں۔ آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ والی بات تھی کہ کافروں نے یہ بات کہی اللہ کے رسول کے متعلق کہ یہ عجیب آدمی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم دنیا کے اندر مر کر کے چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندگی ملے گی، یہ بدن سارے اکٹھے ہوں گے۔ کہا یہ ہم کیسے تسلیم کر لیں، یہ ناممکنات میں سے ہے اور ناممکن بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک ایک نبیوں کے کچھ قصے سنا رہے ہیں، کچھ منکرین کے قصے سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام، ان کے معجزات کا بیان، پھر قوم سبا کا بیان، ان پر جو انعامات ہوئے، پھر ان پر جو عذاب ہوا۔ بظاہر جو عذاب آیا وہ بھی ایک ناممکن سی چیز تھی، لیکن اللہ نے اس کو ممکن بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبری کے ساتھ ساری دنیا کی حکومت بھی ہے۔ ہم نے ان کو اپنی طرف سے اضافی کچھ چیزیں دی، کچھ چیزیں ہر انسان کو مشترک ملتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے اضافی ملتی ہیں۔ تو نبیوں کو نبوت یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ نبوت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ پاک کا خصوصی فضل ہوتا ہے نبی کے اوپر کہ اللہ پاک اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پھر نبی کو الگ سے کچھ معجزے دیتے ہیں، ہر نبی کا معجزہ الگ الگ ہے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، یہ تو ناممکنات میں سے۔ ہم نے ایسے لوگ بھیجے ہیں، یعنی پیغمبر بھیجے ان کو، اور ان کی یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا قصہ ہے کہ اس کی خبریں مشہور نہیں ہیں، بلکہ عام لوگوں میں بھی ان کی خبریں مشہور ہیں۔ اچھا سلیمان علیہ السلام ایسے تھے، داؤد علیہ السلام ایسے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا۔ تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت دی، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، اور پھر ہم نے ان کو ایسی چیز دی جو کسی کو نہیں دی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو ان کو ایسی زبردست آواز ملی تھی، ایسی آواز ہم نے دی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے اور آ کر کے جمع ہو جاتے تھے اور ان کی آواز سنتے تھے۔ اور پہاڑ، ابھی جیسے یہ مسجد بند ہو جائے یا کوئی بند کمرہ ہو جائے اور ہم جب کچھ کہیں تو وہ ہماری آواز دیواروں کے ساتھ لگ کر کے ریورس ہو کر کے واپس آتی ہے، اس کو اردو میں بازگشت کہتے ہیں، بازگشت، دوبارہ پلٹ کے آنا۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت تسبیح پڑھ رہے ہوں اور آواز میں ایسی گونج پیدا ہو گئی، جیسے کبھی کبھار یہ ایکو جو ہوتا ہے یہ ڈبل ڈبل آوازیں دیتا ہے، تو پہاڑوں سے اس طرح آواز آنے لگی۔ یہ پھر تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہوا۔ معجزہ یہ ہوا کہ یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وہ ٹکراؤ والی آواز نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک پہاڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر داؤد علیہ السلام کرے تم بھی کرو،
وَالْأَوِّبِ مَعَهُ، ہم نے پہاڑوں کو کہا ان کے ساتھ ان کا ذکر دہراؤ. جب یہ ایک تو عام ذکر ہے، وہ ہر چیز کر رہی ہے جس کی خبر اللہ پاک دے رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا وہ، لیکن یہ والا ذکر جو تھا یہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ داؤد اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام جب ذکر کریں تو جو وہ کہیں تم بھی کہو. یہ معجزہ تھا. اسی طرح ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کیا. وہ کیسے؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے ان کی آواز اتنی شاندار ہم نے بنائی تھی کہ پرندے بیٹھ جاتے تھے. حالانکہ عام عرف کے اندر پرندے میں وحشت ہے، پرندے تو بھاگتے ہیں، پرندے تو قریب آنے نہیں دیتے. تو عام عرف کے اندر پرندے قریب نہیں آتے اور ان کی آواز میں آ کر کے جمع ہو رہے ہیں اور ان کی قرات کو سن رہے ہیں. اور یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، ہم نے کر دی. ایسے ہی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا تمہاری عقلوں میں ایک ناممکن سی چیز ہے، تو ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے وہ اس طرح کر لیا. اسی طرح ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. عام طور سے دنیا کا دستور کیا ہے کہ کوئی چیز لوہے سے بنائی جاتی ہے تو لوہا تو بہت سخت چیز ہے. عام سریے بھی اگر بنتا ہے تو وہ بھی پورا اس کو سرخ کیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈائی میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ بنتا ہے. کوئی بھی چیز اگر بنتی ہے، یہ ویلڈنگ والوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کو خوب وہ کرتے ہیں، مارتے ہیں اس کو. اسی طرح کوئی چیز بنانے والے لوہار جو ہوتے ہیں تو وہ لوہے کو سرخ کر لیتے ہیں. عام اس کا مشاہدہ وہ جگہ جہاں پر یہ موٹے موٹے اوزار بنتے ہیں اس کو سرخ کیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پتلا کیا جاتا ہے، اس کی دھار بنائی جاتی ہے. لیکن معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہم نے ایسا کیا کہ سخت لوہا جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اللہ پاک کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. تو لوہے کا نرم ہو جانا ناممکن چیز ہے. دیکھیں نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، ایک ناممکن کو ہم ممکن کر رہے ہیں. پھر وہ ہتھیار بناتے تھے وہ پیغمبر، تو ان کی عادت یہ تھی کہ بھیس بدل کر کے اپنی رعایا میں گھومتے تھے. تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسے آدمی ہے، تو لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ داؤد بہت اچھے آدمی ہیں. تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور فرشتے نے یہ چکر لگا رہے تھے تو فرشتے سے پوچھا، وہ تو انسانی شکل میں تھا، کہ داؤد کیسے آدمی ہے. تو فرشتے نے کہا داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں حکومت کا اور سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سرکار سے تنخواہ نہ لیتے. تو اس دن سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور دعا کے اندر کہا کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے آپ نے ختم کرنی ہے کہ میں بیت المال سے کچھ نہ لوں. تو اللہ پاک نے ان کو یہ اور مجھے آپ کوئی کاریگری بتائی، تو ان کو یہ کاریگری بتائی. کیا بناتے تھے؟ جنگی جیکٹ بناتے تھے، اور جنگی جیکٹوں کے اندر لوہے کی کیا بنتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی کڑیاں بنتی ہیں. لوہے کو بہت زیادہ گھمانا پڑتا ہے تو لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو کڑیاں ہیں اس سب کڑیوں کو برابر برابر رکھنا ہے. جیسے زنجیر ہے تو زنجیر کے اندر اگر ایک کڑی چھوٹی بڑی ہوگی تو زنجیر کا لیول برابر نہیں ہوگا. آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ جو بالکل برابر برابر ہو، اور یہ آپ بنائیں اور اس کو بیچیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور ہم تمہارے عملوں سے اچھی طرح باخبر ہیں. تو یہ انہوں نے کیا. اس پر علماء لکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ایجادات ہیں یہ سب اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے بتائی.
یہ جو پہیا چلتا ہے، پہیا گھومتا ہے، تو پہلے زمانے میں جیسے بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، یہ پہیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، یہ اس دور کی ایجاد ہے۔ پھر اس کی نئی شکل بن گئی، جہاز کے ٹائر بھی بن گئے، اور جاپانی گاڑیوں کے ٹائر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹریلوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرالر آپ دیکھ لیں، ان کی ٹائروں کو دیکھ لیں، یہ اس کی جدید شکلیں ساری۔ ورنہ اصل پہیا حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا۔ ایسے ہی سمندری سفر، یہ سمندری سفر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ کشتی کی جو بناوٹ ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سکھائی۔ 12ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ وحی باقاعدہ آتی تھی، سال کی لکڑی منگوائی اور 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی کشتی بنائی اور 30 گز اونچی کشتی بنائی۔ 30 گز چھوٹا نہیں ہے، 30 گز بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس میں 3 منزلیں بنائی، پھر اس میں روشن دان بنائے۔ اس کا پورا جتنا بھی نظم تھا وہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا۔ تو یہ اسی طرح یہ جتنے ہتھیار بنانے کی صنعت اور کاریگری ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بتائی۔ اس پر ایک اور بات حضرات لکھتے ہیں کہ کسی فن کی وجہ سے یا کسی کاریگری کی وجہ سے کسی کو اونچا سمجھنا یا حقیر سمجھنا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندوستان میں ہندو رہتے تھے تو یہ جی نیچے ذات کا ہندو، یہ اونچے ذات کا ہندو، وہ چیز مسلمانوں میں آ گئی۔ یہ کہتے ہیں یہ نیچی ذات والا ہے، یہ اوپر ذات والا۔ بلکہ یہ جو کاریگری ہے، یہ جو بناوٹیں ہیں، کوئی آدمی کوئی چیز کرتا ہے، عربوں کے ہاں مختلف پیشے تھے لیکن وہ حقیر نہیں سمجھتے تھے کسی کو۔ ہمارے ہاں وہ پیشوں کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کافروں کی ہے۔ پھر کسی چیز اپنے بارے میں معلومات لینا کہ بھئی میں کیسا ہوں، تو اپنے لیے تو ہر آدمی کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ آپ میرے بارے میں میں تو بہت اچھا آدمی، لیکن عوامی رائے کہ بھائی لوگوں سے پوچھنا، جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک مثال دوں آپ کو، میں کہتا ہوں میں تو بالکل صحیح پڑھتا ہوں، لیکن جب میں اپنا قرآن ٹیپ کیا ہوا سنتا ہوں تو پھر اس کے اندر میں خود اپنی غلطیاں نکالتا ہوں، یہ تو تمہاری غلطی ہے۔ تو اسی طرح عوامی لائن پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا کہ بھئی کوئی عیب میرے اندر ہو، آدمی کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، تو اس طرح کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ آدمی عیوب سے بچے۔ پھر کسی چیز کو اچھا کرنا، جیسے ہمارے رب نے فرمایا کہ داؤد تم جب یہ جیکٹ بناؤ تو اس کے اندر ان کڑیوں کو تناسب کے ساتھ جوڑنا تاکہ برا نہ لگے۔ تو کسی چیز کو دیکھنا تاکہ بری نہ لگے اور اچھی لگے، تو کہا کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں نہیں یار جیسے ہو اور تم جو ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی جو لباس پہنتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے خوش لباس کسی کو نہیں دیکھا۔ لباس جب آپ پہنتے تھے تو آپ کے بدن پر لباس اتنا اچھا لگتا تھا اور اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا لباس والا نہیں دیکھا۔ تو یہ باتیں آج کے سبق کی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو خاص اپنے فاضل سے فضل عطا کیا تھا۔ فضل اضافی چیز دی تھی، نبوت بھی دی تھی، روحانی بھی دی تھی، اور ظاہری اور اضافی چیزیں بھی دی تھی۔ اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ ہم آواز بن کر کے تسبیح کرو۔ ٹکراؤ والی آواز نہیں، اصلی اوریجنل آواز، طبعی آواز پہاڑوں سے نکلتی تھی۔
اور حضرات لکھتے ہیں کیوں نکلتی تھی؟ کہا اس سے ان کے ذکر کا جوش اور بڑھتا تھا. بھی پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں تو اور زیادہ، یعنی ہم سب مل کے ایک یہ کہ ہم خاموش تسبیحات کریں، ایک یہ کہ ہم سب تھوڑا سا اللہ کو زور سے یاد کریں. تو یہ جو زور سے یاد کرنا ہے، اس سے آدمی کے چستی بڑھتی ہے اور نشاط بڑھتی ہے. اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی. پرندے بیٹھ کر کے زبور بھی سنتے تھے، اور یہ جو پرندے تھے یہ ان کے ساتھ تسبیح بھی پڑھتے تھے ان کی آواز میں. اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری زیریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو. قدر فی السرد، پوری زیریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو. اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، جو عمل بھی کرتے ہو میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں. تم جو عمل بھی کرتے ہو میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں. یہ تھا دو آیتوں کا ترجمہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.